والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ ناظرین اکرام، ٹی وی پر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ایمان اور اسلام، جو ٹی وی پر ہر شب جمعہ جمعرات کی رات اس وقت آپ اور میرا گفتگو کا سلسلہ ہے۔ الحمدللہ میرے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں، اللہ کریم ہمارے مرشد قریب کا سایہ ہم سب پہ قائم رکھے اور آپ کے فیضان میں مزید وسعت عطا فرمائے۔ میرے بھائی شہباز ظہیر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، اللہ ان کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ عالم اسلام کے عظیم قاری بزرگ شاہ صاحب اظہری تشریف فرما ہے، اللہ ان کی خدمات دین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین اکرام، جو پوری دنیا میں ٹی وی کے ذریعے اس وقت مجھے سن رہے ہیں، اور حاضرین، آج میرا عنوان سلسلہ نقشبند، اس کی فضیلت اور اس کی تعلیمات ہے۔ الحمدللہ میں نقشبندی مجددی ہوں، اپنے شیخ کامل کے دست مبارک میں ہاتھ دیکھ کر ان کے ہاتھ کے توسل سے، مشائخ نقشبند کے ہاتھوں کے توسل سے ہمارا ہاتھ حضرت افضل البشر بعد الانبیاء حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے، اور حضرت صدیق اکبر کے دست مبارک کے ذریعے سے ہمارا ہاتھ حضور علیہ السلام کے قدمین تک پہنچتا ہے، حضور علیہ السلام کے قدموں تک پہنچتا ہے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا تعارف میں آپ کے آگے مختصر سا پیش کر دوں، اس کی فضیلت میں چند باتیں اور چند باتیں اس کی تعلیمات میں جو میرے جد امجد ہمارے شیخ کامل حضرت خواجہ حضرت خواجہ عبد الکریم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب ہدایت الانسان میں تحریر فرمائی، اس سے چند باتیں میں آپ کے آگے بیان کروں گا۔ الحمدللہ سلسلہ عالیہ نقشبند کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس سلسلے کے سرخیر، اس سلسلے کے شیخ اکبر، اس سلسلے کے قائد، اس سلسلے کے مرشد قریب کا نام صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہم حضرت ابوبکر صدیق کے غلام اور مرید ہیں الحمدللہ۔ ہلکا سا میں آپ کے آگے تعارف پیش کر کے مختصر سا پھر آگے اپنی بات کو چلاتا ہوں۔ اس سلسلے کا آغاز ہوا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت صدیق اکبر سے لے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تک اس سلسلے کو صدیقیہ سلسلہ کہا جاتا تھا۔ یہ ایک ہی سلسلہ ہے لیکن نام میں آپ کے آگے بیان کر دوں۔ آج ہمیں بھی الحمدللہ ہم نقشبندی ہیں، ہم مجددی ہیں، ہم صدیقی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر سے لے کر حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تک اس کو صدیقیہ سلسلہ کہا جاتا تھا۔ پھر حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اللہ اکبر حضرت عبد الخالق اژدوانی رحمۃ اللہ علیہ تک اس سلسلے کو تیفوریہ سلسلہ کہا جاتا تھا، اور حضرت عبد الخالق اژدوانی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت شیخ سید بہاؤالدین نقشبند حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ تک اس کو خواجگانیہ سلسلہ کہا جاتا تھا۔ خواجگانیہ سلسلے کے نام
नाम से ये सिलसिला पहचाना जाता था। और फिर हजरत शाह नक्शबंद जिनका मज़ार मुबारक बुखारा शरीफ में मौजूद है, मैंने वहाँ पर प्रोग्राम भी किया था जो इसी ईमान और इस्लाम में QTV पे नशर भी हुआ था, उसको समाअत कीजिएगा। हजरत सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शाह नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह से इस सिलसिले को नक्शबंदी कहा गया। अब नक्शबंदी क्यों कहा गया, इसमें क्या हिकमतें थी, इसकी क्या तालीमात है, वो मैंने जो ईमान और इस्लाम ही हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद के मज़ार से उज़्बेकिस्तान बुखारा शरीफ से किया था, उसमें तफसील से बयान कर चुका हूँ। उससे इस सिलसिले को नक्शबंदिया सिलसिला कहा जाता है। और फिर हमारे शेख अकबर, अल्लाह अकबर, शेख अकबर, मुजद्दिद आज़म, मुफ्ती आज़म, मुहद्दिस आज़म हजरत शेख अहमद सरहंदी फारूकी, हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से इस सिलसिले को नक्शबंदिया मुजद्दिदिया सिलसिला कहा जाता है। इस निस्बत से अल्हम्दुलिल्लाह हम नक्शबंदी और मुजद्दिदी हैं। हमारा हाथ हजरत मशाइख नक्शबंद के जरिए से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमैन शरीफैन तक पहुंचता है। लेकिन ये याद रखिएगा, ये बात मैं आपके आगे पहले कर दूं कि तमाम सलासिल काबिल एहतराम है। तमाम सलासिल सिर्फ काबिल एहतराम ही नहीं, तमाम सलासिल बरहक है। सबकी मंजिल एक है, रस्ते मुख्तलिफ है। मंजिल सबकी गुंबद खजरा है, रस्ते मुख्तलिफ हो सकते हैं। सब सलासिल बरहक है। सिलसिला आलिया चिश्तिया हो, नक्शबंदिया हो, सिलसिला आलिया कादरिया हो, सोहरवर्दिया हो, जो भी सलासिल है, जितने भी सलासिल हैं, सब सलासिल बरहक है। सबकी मंजिल गुंबद खजरा है, रस्ते मुख्तलिफ हो सकते हैं, रस्ते मुख्तलिफ हो सकते हैं। सबकी मंजिल भी एक है, सबका मकसद भी एक है, और वो मकसद वसूल इल्लाह है। वो मकसद अल्लाह को पा लेना है, वो मकसद अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है। और सलासिल का यही मकसद है, वसूल इल्लाह, अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेना, अल्लाह को पा लेना, अल्लाह की रजा को हासिल कर लेना। सबका यही मंजिल है। लेकिन तरीके और रस्ते सबके मुख्तलिफ हो सकते हैं। लेकिन ये भी याद रखिएगा, सिलसिला आलिया नक्शबंदिया अपनी चंद खसूसियात की वजह से, सिलसिला आलिया नक्शबंदिया अपनी बाज़ खसूसियात की वजह से एक इम्तियाजी हैसियत रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह हर सिलसिले के शेख को शेख माना और उनको बैत की उनके मुरीदों ने। लेकिन हमारा पीर, हमारे शेख, हमारे मुर्शिद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो शेख हैं जिनको हजरत उमर ने भी अपना पीर माना, हजरत उस्मान ने भी अपना पीर माना, हजरत अली ने भी अपना पीर माना, सब सहाबा ने अपना पीर माना, सब औलिया ने अपना पीर माना। हमारे शेख अकबर के बारे में किसी से जाकर पूछो कि तमाम उम्मतों में नबियों के बाद सबसे अफजल कौन है, तो हमारे शेख अबू बकर सिद्दीक का नाम आएगा, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम आएगा। और हाँ, इससे कोई इख्तिलाफ नहीं कर सकता कि इनके हाथ में फारूक आज़म ने भी बैत की है, इनके हाथ में हजरत उस्मान ने भी बैत की है, इनके हाथ में हजरत अली ने भी बैत की है, इनके हाथ में सब सहाबा ने बैत की है। तो कहो ना अल्लाह अकबर, कमली वाले की जिसको रफाकत मिली, सब सहाबा की जिसको इमामत मिली, सबसे पहले है जिसको खिलाफत मिली, उसके ताज खिलाफत पे लाखों सलाम, उसके ताज खिलाफत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। सिलसिला नक्शबंद के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अकरम मानी करीब तरीन होने की वजह एक ये भी है, वजह एक ये भी है कि इसकी इब्तदा सैयदना सिद्दीक अकबर से होती है। अल्लाह अकबर। हमारे शेख मुजद्दिद आज़म, मुफ्ती आज़म, मुहद्दिस आज़म, वो जो सिर्फ अपने दौर का मुजद्दिद नहीं बल्कि मुजद्दिद अल-फ़सानी है। अगले 1000 साल का आपने इतनी तहकीक पेश कर दी कि आपकी तहकीक अगले 1000 साल के लिए काफी है। अगले 1000 साल का मुजद्दिद हजरत सैयदना शेख अहमद सरहंदी फारूकी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अफज़लुल बशरी बाद अज़्ज़म्बिया बित्तहकीक है। मुजद्दिदियों को यह अकीदा आज के किसी को चुकाने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अकीदा हमारे शेख अकबर बयान कर चुके हैं कि अफज़लुल बशरी बाद अज़्ज़म्बिया बित्तहकीक हजरत सिद्दीक अकबर है। हजरत सिद्दीक
صدیق اکبر ہے۔ اور حضرت شیخ مجدد فرماتے ہیں ظاہر سی بات ہے، وسیلہ جتنا قریب کا ہو نا راستہ اتنا ہی آسان ہوتا ہے، وسیلہ جتنا قریبی ہو راستہ اتنا ہی آسان ہوتا ہے۔ حضرت مجدد کہتے ہیں ہم کیا کہیں، تم خود ہی دیکھ لو، اعلان نبوت سے پہلے حضور کے قریب ترین کون؟ صدیق اکبر۔ اعلان نبوت کے بعد ایمان لانے میں مردوں میں سب سے قریب کون؟ صدیق اکبر۔ مطاف میں حضور علیہ السلام کے لیے مار کھانے میں سب سے آگے کون؟ صدیق اکبر۔ سفر میں ساتھ ساتھ کون؟ صدیق اکبر۔ شب ابی طالب میں ساتھ ساتھ کون؟ صدیق اکبر۔ غار میں ساتھ کون؟ صدیق اکبر۔ ہجرت میں ساتھ کون؟ صدیق اکبر۔ ہر غزوے میں ساتھ کون؟ صدیق اکبر۔ ہر سفر میں ساتھ کون؟ صدیق اکبر۔ مکہ میں ساتھ کون؟ صدیق اکبر۔ مدینہ پاک میں ساتھ کون؟ صدیق اکبر۔ آج بھی دیکھ لو بازار میں ساتھ کون؟ صدیق اکبر۔ تو کہا ہمارا سلسلہ آگے پیچھے نہیں جاتا، یہ سب سے شارٹ کٹ ہے، ہاتھ دیتا ہے بندہ اور پیر ہاتھ پکڑ کے مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ یار یہ تو میرا ہمارا بات ہے نا، اس میں تو شکر کرنا ہے نا۔ کوئی حضرت خواجہ خواجہ معین الدین چشتی کا مرید ہو، پوچھو آپ کے شیخ کا مزار کہاں ہے، جواب ہوگا اجمیر میں۔ حضرت بابا فرید کا مرید ہو، جواب ہوگا پوچھے آپ کا شیخ کہاں ہے، جواب ہوگا مزار ہے پاک پتن میں۔ کوئی خوش نصیب حضرت سید الاولیاء تاج الاولیاء جن کا قدم ہر سلسلے کے مشائخ کے اوپر ہے، اللہ اکبر، سیدنا غوث اعظم کا مرید ہو، کوئی پوچھے مزار کدھر ہے، جواب ہوگا بغداد شریف میں۔ لیکن اگر کوئی کسی نقشبندی سے پوچھے آپ کے پیر کا مزار کدھر ہے تو ہم کہیں گے ہمارے پیر کا اپنا مزار کوئی نہیں، مزار مصطفیٰ ہی ہمارے پیر کا مزار ہے، مزار مصطفیٰ ہی صدیق کا امام مزار ہے۔ اور بھائی ہمارے پیر وہ ہے، ہمارے شیخ وہ ہیں جو صرف ہمارے نہیں سب صحابہ ہے۔ اور یاد رکھنا صدیق اکبر کو یہ مسلح اوقاف کی کمیٹی نے نہیں دیا کہ کسی کی بھی حکومت آئے تو وہ بدل دے، یا کسی بھی سرحد سے آ کے صدیق اکبر کی حکومت کوئی حکومت لے سکے، نہ نہ، صدیق اکبر کو مسلح دیا ہے میرے مصطفیٰ نے، میرے مصطفیٰ نے۔ اور یہ اتفاقی مسلح نہیں تھا کہ بس صدیق اکبر کھڑے تھے تو جماعت کرا دی۔ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا نماز پڑھا دی جائے۔ حضرت عمر یہ دیکھو یہ سب نبیوں میں سب سے افضل ہے، جب میرے نبی نے سب صحابہ میں میرے پیر ابو بکر صدیق کی فضیلت بتائی تھی، سب کو صفوں میں کھڑا کیا، صدیق اکبر کو امام بنایا، کہا دیکھو جیسے میں نبیوں میں سب سے افضل ہوں یہ صحابہ میں سب سے افضل ہے، اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا جیسے صدیق اکبر، یہ حضرت مجدد الفسانی فرما رہے ہیں کہ جیسے صدیق اکبر، جیسے صدیق اکبر سب صحابہ میں سب سے افضل ہے، ویسے ہی آپ کا سلسلہ تمام سلاسل میں سب سے افضل ہے۔ تمام سلاسل میں ایک یہ گانا شان رکھتا ہے۔ اس سلسلے کی ایک اور فضیلت کی ایک اہم ترین وجہ یہ ہے کہ اس کی ابتدا ہی ذکر قلبی سے ہوتی ہے، ذکر قلبی سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس سلسلے کی پہلی تعلیم ہی یہ ہے، جب ہمارے شیخ بیعت کرتے ہیں، ہمارے شیخ جب بیعت کرتے ہیں، یا جتنے لوگ پوری دنیا میں سن رہے ہیں، پوری دنیا میں اس وقت ٹی وی پہ سنا جا رہا ہے، تقریباً جتنے اسلامی ممالک ہیں سب میں ٹی وی پر پروگرام جاتا ہے، جتنے لوگ سن رہے ہیں، پوری دنیا میں سلسلہ نقشبند پھیلا ہوا ہے۔ اس کے مشائخ کا ایک طریقہ ہے، جیسے ہمارے شیخ جب بیعت کرتے ہیں نا تو ایک جملہ کہتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے کہ یاد رکھنا ہاتھوں سے کام، لو زبان سے باتیں، لیکن دل اور خیال سے کیا آواز آئے؟ اللہ۔ سانس اندر جائے تو دل بولے اللہ، ارے بولو سانس اندر جائے تو دل بولے۔ میں اس کی تشریح کروں گا، ہمارے شیخ کیا کہتے ہیں؟ سانس اندر جائے تو دل کہے، جتنے لوگ ٹی وی پہ بھی سن رہے ہیں اللہ کہے، سانس اندر جائے تو دل کہے، اور باہر آئے تو ہو، خالی یہاں ختم پہ لنگر خواہ چھٹی نہیں، کہا پھر ہو کی ضرب
دل پہ لگے. اب یہ دل پہ ضرب کیا ہے, یہ دل پہ ضرب کیا ہے؟ حضرت خواجہ عبد الکریم کہتے ہیں یہ دل پہ ضرب یہ ہے کہ جیسے ضرب لگے تو دھول اڑتی ہے نا, اللہ کی دل پہ ضرب ایسے لگے کہ نفسانی خواہشات اڑ جائیں, نفسانی خواہشات اڑ جائیں, دنیا کا خیال اڑ جائے, نفس کی ہوس اڑ جائے, غیر کی محبت نکل جائے, گندگی دل سے نکل جائے. اگر دل میں رہ جائے تو اللہ اس کے رسول کی یاد رہ جائے. اور کہا جب ذکر کرو تو ایسے نہیں کہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو آمین لنگر کھایا گھر, کہاں نہیں. جب ذکر کرو تو ایسے کہ جذبے ربانی ملے. اور جذب کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرو تو کرو, اللہ کا ذکر کرو تو دنیا کو بھول کر ذکر کرو, اللہ کا ذکر کرو تو دیوانوں کی طرح ذکر کرو. ایسی ضرب لگے دل پہ کہ دل سے غیر کا خیال نکل جائے. اور پھر آپ فرماتے ہیں یہ تمہارے دل میں منتقل ہو, یہ نور تمہارے دل میں منتقل ہو. کہا جب یہ دل میں منتقل ہوگا نا تو دل ہر خیال سے پاک ہو کے اللہ کی طرف مائل ہو جائے گا, اللہ کی طرف مائل ہو جائے گا. کہا اور جب ذکر کرو تو دنیا سے بے خبر ہو کے ذکر کرو. یہ نہیں کہ اپنی پوری پرسنالٹی سنبھال کے اللہ ہو جیسے کسی پہ احسان کر رہے ہو. کہا ایسا ذکر کرو کہ جذب مل جائے, جذب مل جائے. اور کہا پھر اس سے کیا ہوگا؟ کہا تمہیں کسی کی ہوش نہ رہے, کہا کسی کی تو کسی کی ہے, تمہیں اپنی ہوش بھی نہ رہے. ایسا اللہ کا ذکر کرنا ہے. کہا یہ بات ہے کہ اس سلسلے میں جو ابتدا ہوتی ہے وہ ذکر قلبی سے ہوتی ہے, ذکر قلبی سے ابتدا ہوتی ہے. انسان کو اپنی ہوش بھی نہ رہے جب اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اور اس سلسلے کی ایک اور قاری بزرگ شاہزاد ایک اہم ترین فضیلت یہ ہے کہ اس سلسلے میں دل کے سکون کے لیے مادی وسائل کا استعمال نہیں ہوتا, مادی وسائل کا استعمال نہیں ہوتا. یہ وہ سلسلہ ہے جس میں دل کو سکون دینے کے لیے اور روح کو بچ دینے کے لیے مادی وسائل کا استعمال نہیں کیا جاتا. اس میں سکون قلب کی خاطر اگر کوئی خانقاہ میں آئے یا اگر کوئی خانقاہ میں آئے اور بولتا ہے کہ مجھے بچت کا شوق ہے, مجھے روح کو بچت کرانا ہے, تو اس کے لیے کسی بھی مادی وسائل کا استعمال نہیں ہوتا. حضرت شیخ فرماتے ہیں اس میں دنیا کے مادی وسائل کا ذریعہ بنا کے اس کو بچ نہیں دلایا جاتا. کہا اس سلسلے میں سکون قلب اور سکون روح کے لیے اللہ کے ذکر کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے قرآنی فرمان کے مطابق اس سلسلے میں سکون قلب کے لیے اور روح کے بچ کے لیے اگر کوئی ذریعہ ہے تو فقط اللہ کا ذکر ہے, وہ فقط اللہ کا ذکر ہے. حضرت خواجہ عبد الکریم رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں سکون قلب کے لیے ذکر اور مراقبے کی تلقین کی جاتی ہے. حضرت خواجہ عبد الکریم رحمت اللہ علیہ نے اپنے مشائخ حضرت بہاؤ الدین نقشبند, حضرت مجدد القسانی اور اس سے اوپر حضرت بہاؤ الدین نقشبند اور اس سے اوپر تمام مشائخ نقشبند کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے مراقبے کی خاص تعلیم کی ہے. اور آج بھی جتنے یہاں حاضرین ہیں اور پوری دنیا میں اس وقت ARY پہ مجھے جتنے لوگ سن رہے ہیں, میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مراقبہ اپنی زندگی کا حصہ بناؤ. مراقبہ کیا ہے کہ دن کا کوئی وقت ایسا ہو, اگر ہر روز ہو تو بہت اچھا ہے, اور اگر تہجد کا وقت ہو تو کیا ہی کہنا, اور اگر بالکل تنہائی ہو تو پھر تو سونے پہ سہاگا, بالکل تنہا ہو جاؤ. میرے بھائیو یہ آج نیت کر لو, میری عرض میں آج یہ نیت کر لو, آج یہ نیت کر لو کہ روزانہ مراقبہ کرنا ہے, مراقبہ کرنا ہے. کچھ وقت تو دن کا اللہ کے لیے نکال لو, اللہ کا قرب پانے کے لیے نکال لو. کھانے پینے کے لیے بھی وقت نکالتے ہو, بیوی بچوں کے لیے بھی وقت نکالتے ہو, کاروبار کے لیے بھی وقت نکالتے ہو, سیر سپاٹے کے لیے بھی وقت نکالتے ہو. کچھ وقت اللہ کی رضا کے لیے بھی نکال لو. اور اگر یہ تہجد کا وقت ہونا, تمہارے گھر کا کوئی ایسا کونا جہاں تمہیں کوئی اور نہ دیکھ رہا ہو, اس کونے میں تنہا ہو کے بیٹھ جاؤ, بستر چھوڑ کے اٹھ جاؤ, تنہا ہو کے بیٹھ جاؤ. مراقبہ کیا ہے میں آپ کے آگے بیان کر دیتا ہوں کہ دوزانو ہو کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ. سب سے پہلے اپنے ذہن پہ محنت کرو اور ذہن کو ہر خیال سے پاک کر لو. ذہن میں اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی خیال نہ رہے, ذہن میں اللہ کے سوا کوئی اور خیال نہ رہے. دنیا کا خیال نکال دو, بیوی بچوں کا خیال نکال دو, ماں باپ کا خیال نکال دو, دنیا کے کاروبار کا خیال نکال دو. مراقبے میں دکان یا جو ہے وہ گاڑی نہیں مانگنی, مراقبے میں ہر چیز کو ذہن سے نکال دو اور اللہ کا ذکر شروع کر دو. تمہارے مرشد نے تمہیں جس انداز میں اس میں اللہ کی تعلیم دی ہے, اس انداز میں اللہ کا ذکر کو یاد کرو. اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر پاؤ اور ذکر خفی شروع کر دو. سانس اندر جائے اللہ, باہر آئے ہو,
اس طرح اللہ کا ذکر شروع کر دو. جب اس انداز میں تم اللہ کا ذکر کرو گے, اس انداز میں ہر چیز کو بھول کے اللہ کی طرف دل لگاؤ گے, تو مشائخ نقشبند کہتے ہیں تمہیں اللہ کا وہ قرب ملے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے, جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. تم چلتے جاؤ گے, چلتے جاؤ گے, چلتے جاؤ گے, یہ ذکر تمہیں اس منزل تک پہنچا دے گا کہ خدا خود میر مجلس بود کہ اندر لا مکان خسرو, محمد شم میں بود کہ شب جائے کہ من بود ہم اللہ اللہ. یہ ذکر تمہیں وہاں پہنچا دے گا کہ تم دیکھو گے خدا خود میر مجلس بود, اس مجلس میں پہنچو گے جس کا میر مجلس خدا ہوگا کہ اندر لا مکان خسرو, محمد شب محفل بود کہ شب جائے کہ من بود ہم. تمہاری نگاہوں سے سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے. ہمارے پیروں میں سے ایک شیخ کامل ہے, میں ان کے مزار اقدس میں اپنے شیخ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. اللہ اکبر, میں نے وہاں پروگرام بھی کیا ہے, شاید آپ نے دیکھا ہوگا. اللہ اکبر. حضرت عبید اللہ احرار رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں حضرت مولانا عبد الرحمن جامی, مشرف گل کر شد شامی, نسیم آزان میں بتا گزر کن, دو سارے کلام دل کے آپ سنتے ہیں. حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ جو ہے نا, یہ بھی نقشبندی ہیں, یہ مرید ہیں حضرت عبید اللہ احرار کے. انہوں نے کیا بات کی, یہ کہتے ہیں کہ یہ مشائخ نقشبند بھی عجیب قافلے کے سالار ہیں. کہا یہ خاموشی کے ساتھ اپنے مرید کو اللہ کی بارگاہ میں ایسے پیش کر دیتے ہیں کہ مرید کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ آنکھیں بند کر کے کیسے منزلیں طے کر گیا ہے. یعنی مرید مراقبے میں ہوتا ہے, مرید کی آنکھیں بند ہوتی ہیں, مرید اللہ 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 کا ذکر کر رہا ہوتا ہے, آنکھیں بند ہیں, لوگ اس کا جسم اپنے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن مشائخ نقشبند کا طریقہ ہے. مولانا عبد الرحمن جامی کہتے ہیں کہ یہ آسانی سے خاموشی سے اپنے مرید کو یوں پکڑ کے یوں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتے ہیں, خاموشی سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتے ہیں. شہباز ظہیر صاحب حضرت عبد الرحمن جامی کہتے ہیں کہ خاموشی سے بھی پیش کر دیتے ہیں. اور میں ایک اور بات کرتا ہوں, میرے پیر طریقت خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ عبد الکریم رحمت اللہ علیہ نے ہدایت الانسان میں حضرت مجدد البسانی کا قول نقل کیا. حضرت مجدد کہتے ہیں اور سلسلوں میں جو سفر 100 قدم کے بعد طے ہوتا ہے نا, میرے سلسلے میں وہ سفر 1 قدم سے طے ہو جاتا ہے, 1 قدم سے طے ہو جاتا ہے. حضرت جامی کہتے ہیں اللہ اکبر کہ مشائخ نقشبند ایک تو بڑی خاموشی سے اپنے مرید کو اللہ کے ہاں لے جاتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں, اور دوسرا دیر نہیں لگاتے, ایک لمحے میں اپنے مرید کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اب کیسے لمحوں میں حاضر کرتے ہیں اور کیسے پیش کرتے ہیں, میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. آپ سن رہے ہیں نا, بہت صحابی جو اللہ والے ہوتے ہیں نا, یہ ڈنڈے اٹھا کے نہیں چلتے, یہ پھول پکڑ کے چلتے. اللہ والے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے تکفیر کی فیکٹری نہیں کرتے کہ اس کو بھی دین سے نکال دو, تو بھی کافر, یہ بھی کافر, وہ بھی کافر, وہ بھی کافر, سارے ہی کافر. نا 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 نا, ہاں جہاں شریعت حد لگائے وہاں ضرور بیان کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ کسی کو ذرا سا اتنا اتنا دیکھا تو اس کو کافر کہہ کے دھکا مار کے باہر. نا نا نا, اللہ والے جو ہوتے ہیں نا, یہی تو فرق ہے خاندان میں اور اللہ والوں میں. اللہ والے مسلمانوں کو کافر نہیں کرتے بلکہ کافروں کو مسلمان کرتے ہیں. حضرت خواجہ خواجگاہ ہم نقشبندیوں کے عظیم پیر طریقت, اللہ اکبر. حضرت داتا صاحب کے بارے میں پتہ غوث اعظم نے کیا کہا. حضرت غوث اعظم نے فرمایا کہ اگر مجھے علی حجویری کا دور ملتا تو میں جا کے ان سے اکتساب فیض کرتا. اور حضرت داتا صاحب نے کہا ہے کہ میں نے جو روحانی استفادہ کیا ہے وہ روحانیت کے عالم میں بایزید بستامی سے کیا. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ, میں نے آپ کا بھی پروگرام کیا ہوا ہے, کبھی سنیے گا الحمدللہ, آپ کو پتہ چلے گا کہ بایزید بستامی کس ذات اعلیٰ کا نام ہے, ذات اقدس کا نام ہے. اللہ جو ذات اس اعلیٰ سے جڑ جائے وہ بھی اعلیٰ ہو جاتی ہے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ, میں بتا رہا تھا یہ اللہ والے جو ہے نا شہباز صاحب, ان کی تبلیغ کا انداز نرالا ہوتا ہے, ان کی تبلیغ کا انداز نرالا ہوتا ہے. اللہ اکبر. ہمارے شیخ بیان کرتے ہیں نا, ایک اللہ والے دریا کے کنارے نماز پڑھ, ساتھ سے کشتی گزری. یہ واقعہ نہیں ہے, واقعہ میں بھی سناتا ہوں. ساتھ سے کشتی گزری اور اس میں لوگ رقص کر رہے تھے. آپ نے سلام پھیرا تو مریدوں نے کہا دعا کریں کشتی ڈوب جائے, سارے مرن, تھوڑی نماز خراب کی تھی.
آپ نے کہا یا اللہ جس طرح ان کو یہاں خوش رکھا ہے ان کو آگے بھی خوش کر دو. مریدوں نے کہا حضور بلے بلے نمازاں ایسی پڑھیے کہ اگے دی خوشی ہو جائے کشتی نہ چکرا یعنی مجاہدہ ہم کریں اور خوشیاں ان کو ملے. یہ کیسا؟ آپ نے فرمایا آگے کی خوشی نسبت مصطفیٰ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اس دعا سے مراد یہ تھا یا اللہ جیسے ہمیں حبیب کا غلام بنایا ہے ان کو بھی غلام مصطفیٰ بنا. یہ طریقہ ہے مشائخ کا. اللہ اکبر. آج زاہد خوش کو کیا بتا کہ مشائخ کیا کر رہے ہیں. یہ خانقاہوں میں بیٹھے مشائخ کیا کر رہے ہیں. اور میرے بھائی اگر یہ خانقاہیں نہ ہوتی نا تو آج کیا تم رام رام کر رہے ہوتے یا تم جو ہے وہ گھنٹیاں بجا رہے ہوتے. اگر آج تم مسجدوں میں سجدے کر رہے ہو اور اللہ اللہ کر رہے ہو تو بڑے صغیر میں اسلام یہ خانقاہوں کے بارش لے کے آئے. اللہ اکبر. حضرت ابا یزید بستامی بات کیا ہو رہی تھی؟ مولانا جامی کہتے ہیں یار یہ عجیب لوگ ہیں مشائخ نقشبند. آنکھیں بند کراتے ہیں اور بندے کو ایک منٹ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. اب آپ سننا چاہیں گے کیسے پیش کرتے ہیں؟ سن رہے ہیں نا؟ میں اے ابا کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا پوری توجہ ہونی چاہیے. پوری توجہ ہونی چاہیے. اور میں ابھی کہہ دیتا ہوں یہ پروگرام اس میں بات پوری نہیں ہوگی. اس کے بعد انشاءاللہ اگلی جمعرات کو بھی ہم انشاءاللہ اسی عنوان کو کنٹینیو کریں گے. اگلی جمعرات کو بھی ضرور سماعت فرمائیے. اللہ اکبر. حضرت بھائی یزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ کو خبر ملی کہ آپ کے علاقے میں ایک فاحشہ عورت آ گئی ہے. ایک بدکار عورت آ گئی ہے اور اس کی وجہ سے پورا علاقہ جو ہے نا وہ گناہوں کی طرف جا رہا ہے. بدکار عورت ہے آئی ہے اس کی وجہ سے لوگ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں اس عورت کی طرف. اور اس کی وجہ سے علاقے میں بدکاری اور نافرمانی عام ہو رہی ہے. بڑے غور سے سننا میری بات تمہیں پتہ چلے گا یہ مشائخ تربیت کیسے کرتے ہیں. حضرت بھائی یزید بستامی یہ بھی فرما سکتے تھے کہ جاؤ اس کو مار نکال دو یہاں سے. یہ فرمانا بھی ٹھیک ہوتا غلط نہ ہوتا. جاؤ اس کو گرفتار کر کے حکومت کے حوالے کرو تو اس کو سزا دو. یہ کہنا بھی ٹھیک ہوتا لیکن آپ نے یہ نہ فرمایا. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ کہنا غلط ہوتا یہ کہنا بھی ٹھیک ہوتا لیکن آپ نے یہ نہ فرمایا. اب یاد رکھیے گا یہ کام ان مشائخ کا ہے ان کے بعد نظر ہے توڑا نہیں ہے. حضرت بھائی یزید بستامی رحمت اللہ علیہ یہ ساتھ وضاحت ضروری ہوتی ہے. حضرت بھائی یزید بستامی کو پتا چلا ایک عورت آئی ہے اس کی وجہ سے پورا علاقہ بدکاری کی طرف جا رہا ہے. حضرت بھائی یزید بستامی نے کہا بتاؤ اس عورت کا وہ جو کمرہ ہے وہ کہاں ہے. لوگوں نے بتایا حضور فلاں جگہ. آنا چلو اتنے چلتے ہیں. لوگ سمجھے کہ جا کر ڈانٹیں گے بلائیں گے اپنا عصا مبارک سے مار کے کہنا نکل جائے یہاں سے. آپ نے دیکھا اچھا یہ کمرہ ہے ٹھیک ہے آپ اس کے کمرے کی طرف چلے. اب یہاں پر ہمارے شیخ نے بڑی خوبصورت تشریح کی ہے. ہمارے شیخ نے کہا کہ دو قسم کے مرید تھے. کچھ نے کہا یہ کیسے پیر ہیں ہم کیا سوچتے تھے یہ کیا نکلے یہ کہاں جا رہے ہیں توبہ توبہ ہم بیعت یہی ختم کر کے بھاگتے ہیں. اور کچھ مرید ایسے بھی تھے جو کہہ رہے تھے او لوگوں دیکھنا اب اس کی قسمت بدل کے رہے گی. یہ اعتماد کا رشتہ ہے. حضرت ابا یزید بستامی رحمت اللہ علیہ گئے جا کے اس عورت سے پوچھا کہ تیری ایک رات کی کیا قیمت ہے. اس نے اپنی قیمت بتا دی. آپ نے فوراً اس کی منہ مانگی قیمت اس کو ادا کی. آپ نے فرمایا جا پاک ہو کے پاک لباس پہن کے آ. وہ گئی پاک ہو کے پاک لباس پہن کے آ. آپ نے فرمایا یہاں کوئی صاف کپڑا بچھا. اس نے کپڑا بچھایا. آپ نے فرمایا اب قبلہ رخ ہو کے سجدے میں گر جا. اس عورت نے کہا کہ حضور یہاں لوگ اس کام سے نہیں آتے. یہاں لوگوں کے آنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا. یہاں لوگ کسی اور کام سے آتے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے تیری قیمت ادا کر دی اب تو میرا تابع ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر. وہ عورت سجدے میں گر گئی. اللہ اللہ. با یزید بستامی کی نگاہ آسمان کی جانب ہوئی. کہا یا اللہ ظاہر بدلنا میرے پاس میں تھا دل بدلنا تیرا کام. اللہ اکبر. یا اللہ اس کا ظاہر تیرے حضور حاضر کرنا میرا کام تھا. اس کا ظاہر بدل دینا میرا کام تھا. یا اللہ دل بدلنا تو تیری قدرت میں ہے. جانتے ہو کیا ہوا؟ ایک لمحے میں اس عورت کی توبہ ہوئی. ایک لمحے میں باطل پاک ہوا. صرف پاک نہیں ہوئی وہ عورت اس دور کی اعلیٰ ترین
زلیل ولیہ بن گئی، اور اولیاء کہتے ہیں کئی پشتوں تک اس کی نسل میں بہادر ذات ولی پیدا ہوتے ہیں، کئی پشتوں تک اس عورت کی وجہ سے اس کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا وہ پیدائشی ولی کامل پیدا ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹتے دنیا کی۔ وہ کایا یہ نہیں ہے کہ کسی کا زکام ٹھیک کر دیا تو کسی کا بخار ٹھیک کر دیا، اور پہلے اپنی کایا پلٹو، خالقی نظام کو سمجھو۔ وہ کایا یہ ہے کہ ایک نظر ڈال کے فاحشہ کو ولیہ بنا دیا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو حوضوں کے یدی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ وہ تقدیر یہ ہے یہ، وہ زنجیر یہ ہے یہ کہ بدکار میں نظر ڈالو تو پاک کر دو، ناپاک میں نظر ڈالو تو مومن کر دو، کافر میں نظر ڈالو تو مسلمان کر دو، ادنا پہ نظر ڈالو تو اعلیٰ کر دو، اور دنیا والے پہ نظر ڈالو تو اللہ والا کر دو۔ اور میں یہاں پوری دنیا کے خانقاہی نظام کے لوگوں سے کہنا چاہوں گا، خانقاہ میں یہ نہ کہا کرو کہ یہ غلط ہے، فلاں گندہ ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے۔ وہ اگر وہ یہاں آیا ہے تو ٹھیک ہو، نہیں تو آیا ہے۔ ہسپتال میں کسی کو اس لیے نہیں بھرتی کیا جاتا کہ اس کو اس لیے نہیں لینا کہ اس کے دل میں درد ہے، اس کو اس لیے نہیں لینا کہ اس کو بخار ہے۔ کہا جاتا ہے اگر بیمار ہو تو یہاں آؤ۔ ہم بھی کہتے ہیں ہم جوتے نہیں ماریں گے، اگر گندے ہو، اگر ناپاک ہو، اگر گناہگار ہو تو آؤ، مل کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم بھی پاک ہو گے اور تم بھی پاک ہو جاؤ۔ خانقاہوں کا کام یہ ہے، اے بھائی آج کا نٹھا بھاگا ہوا مفتی کہے گا بھئی یہ خانقاہ میں یہ کیوں آیا، خانقاہ میں یہ کیوں بیٹھا ہے، خانقاہ میں یہ کیوں بیٹھا ہے۔ اور بھائی وہ آپ کے پاس ہے کہ جو ٹھیک ہو وہ سدھا کرنے آپ کے پاس آپ کو آئے۔ خانقاہ کا تو مقصد یہ ہے جو خراب ہے وہ جہاں آئے اس کو ٹھیک کر دیا جائے گا۔ سمجھ آئی؟ اللہ اللہ اللہ، اللہ اکبر۔ پھر اس سلسلے کی فضیلت کی ایک اور وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں اس سلسلے کی فضیلت کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں سب سے زیادہ جو تعلیم دی جاتی ہے وہ اتباع سنت کی دی جاتی ہے، وہ اتباع سنت کی دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس طریق کی ترقی کا تمام دار و مدار اتباع سنت میں ہے۔ اس طریق کی، اس رستے کی تمام ترقی کا دار و مدار اتباع سنت میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اتباع سنت کے بغیر سلسلہ نقشبند سے کوئی فیض حاصل نہیں ہوگا۔ جب تک کوئی رسول اللہ کی سنت کو نہیں اپناتا وہ سلسلہ نقشبند کا فیض پا نہیں سکتا۔ اور آپ فرماتے ہیں صرف ہمارے سلسلے کا ہی اصول یہ نہیں ہے، قرآن کے اصول کے مطابق ہمارے سلسلے کا اصول ہے۔ قرآن نے بھی کہہ دیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر ہم سے محبت کرتے ہو تو پہلے ہمارے حبیب کی اتباع کرو، جب تک حبیب کی اتباع نہیں کرو گے ہم تم سے محبت نہیں کریں گے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے میرے حبیب کہہ دیجئے اس بندے سے جو اللہ سے محبت کرتا ہے فَاتَّبِعُونِی، آپ کی اتباع اختیار کرے، پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، میں اللہ خود اس سے پیار کرنے لگ پڑوں گا۔ حضرت شیخ مجدد فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں اب یہ بڑے غور سے سننا، میں نے بیچ میں ایک دو اشارے کیے ہیں، جماعتی صاحب کے سوا کوئی نہیں سمجھا ہوگا، اب ذرا غور سے سننا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، بڑے غور سے سننا۔ شیخ مجدد فرماتے ہیں، شیخ احمد سرہندی فاروقی فرماتے ہیں، جمال ذات صدیقی جلال ذات فاروقی کفے عثمان ید حیدر مجدد الفسانی۔ آپ کا دوست بشیر ناظر صاحب کا شعر ہے۔ حضرت مجدد پاک نا فاروق اعظم کی اولاد میں سے اور سخت جلالی تھے،
बुजुर्ग शाह साहब अक्सर आपने अपनी तहरीर में जब गुस्सा फरमाया तो शिद्दत से मुराद यानी दीन के लिए जो है वो सख्ती की जुबान बोली, तो आपने फरमाया फिर मेरी रगे फारूकी फड़की, और फिर आगे बोला जमाल, इसलिए तो हम कहते हैं जमाल ज़ात सिद्दीकी जलाल ज़ात फारूकी कबे उस्मान जदे हैदर मुजद्दिदल के सानी, रुखे तौहीद के ज़ेवर मुजद्दिदल के सानी है, नवीन ज़िल्ले पैगंबर मुजद्दिदल के सानी है। अल्लाहु अकबर। हज़रत शाह मुजद्दिद फरमाते हैं कि हमारे सिलसिले में पीरी मुरीदी ना ये पढ़ने पढ़ाने का नाम है, ओखा काम है। आप फरमाते हैं हमारा सिलसिला इतना सोखा नहीं है, हमारे सिलसिले में पीरी मुरीदी पढ़ने पढ़ाने का नाम है। हमारी सिलसिले में पीरी मुरीदी सिर्फ कुल्ले और शजरे का नाम नहीं है। ये शेख मुजद्दिद कह रहे हैं कि और फिर आप फरमाते हैं कुल्ले की और शजरे की, यानी मशाइख की दस्तार की और शजरे की सिलसिले में बड़ी अहमियत है, लेकिन पहले यह देखा जाएगा कि जिसका कुल्ला पहना है उसके ट्रैक पे है या नहीं, जिसका शजरा बयान कर रहा है। याकूब अलैहिस्सलाम के घर में पैदा होने वाला हर बच्चा यूसुफ नहीं था, अल्लाह हबीब किसी किसी का बनाता है। हाय हाय, कहा कि याद रखना हमारे सिलसिले में कुल्ले की तारीम से ताजीम से पहले यह देखा जाएगा जिसका कुल्ला पहना है उसकी तालीम बयान कर रहा है या नहीं कर रहा, उसकी तालीम पे चल रहा है या नहीं चल रहा, उसके शजरा देखने से पहले यह देखा जाएगा अगर मुजद्दिद पाक का मुरीद है तो मुजद्दिद पाक के शजरे पे मुजद्दिद पाक की तालीमात पे कायम है या नहीं। कहा अगर उस तालीम पे कायम है तो फिर माना जाएगा कि यह उस सिलसिले का मुरीद है और उस सिलसिले का शेख है। अगर उस तालीम पे नहीं है तो जो भी है ना कुल्ला उसका होगा ना शजरा उसका होगा। आप फरमाते हैं सिर्फ कुल्ले और शजरे पर इन्हसार नहीं है, देखा यह जाएगा कि अगर ख्वाजा अब्दुल करीम का सज्जादा नशीन है तो क्या उनकी तालीम पे कायम है या नहीं है, क्या उनका फैजान दुनिया में बांट रहा है या नहीं है। जैसे हमारे शेख ने 4 बांगे आलम में इस फैजान को पहुंचाया है, इसी तरह जिस सिलसिले का भी शख्स काबिल एहतराम होगा अपने मशाइख के रास्ते पे कायम रह के होगा। आप फरमाते हैं हमारे सिलसिले में यह रवाज नहीं है कि हम पीर साहब के बेटे हैं भाई, अब हम जो भी करें हमें माफ है। कहा नहीं नहीं, माफ किसी को नहीं है। अगर पीर साहब के बेटे हो तो यह देखा जाएगा पीर साहब के रास्ते पे हो या नहीं हो। अगर हो तो काला अबूहुमा सालेहा, हम तुम्हारा पाँव भी चूम लेंगे, और अगर नहीं हो तो हम करो जाके। ये मुजद्दिद पाक का मिजाज है। आप फरमाते हैं ये पीर पकड़ना जो है ना, बस ये मेरी आखिरी जुमले हैं, बड़े गौर से सुनना। हजरत मुजद्दिद फरमाते हैं दुनिया और आखिरत में कामयाबी का एक ही रास्ता है। ये दोनों बातें सुन लो। आप फरमाते हैं मुरीदा एक ही रास्ता है, एक के अकीदा अहले सुन्नत पर कायम रहना, अकीदा अहले सुन्नत पर कायम रहना। और एक बात याद रखना, मुजद्दिद पाक का मुरीद असल होना, बिगड़ जाए मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बिगड़ जाए मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मुजद्दिद पाक का मुरीद असल हो, ना वो हुजूर के बारे में कोई ना वो अकीदा तौहीद से हट सकता है। इसमें जो काम मेरे मुजद्दिद का है समाना याद रखेगा, ना वो हुजूर के बारे में अकीदा उसका कमजोर हो सकता है, ना बुजुर्ग शाह साहब वो राफजी हो सकता है, ना वो खारजी हो सकता है, वो अहले सुन्नत पे कायम रहेगा। और कहा दूसरी बात ये, एक अहले सुन्नत के अकीदे पे कायम रहो, और पहली बात यह कि शरीयत मुताहरा को थाम के रखो। फिर मुजद्दिद पाक फरमाते हैं ये जो पीर पकड़ने का मकसद है ये क्या है। पीर शरीयत की तरफ रहनुमाई करता है। पीर ये नहीं कि मुरीदों को दूर दूर से बुलाया, शेर और शायरी की महफिल की और कहा छुट्टी घर जाओ, लाफे लंगर खाओ जाओ, ना 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 ना। पीर मुरीदों की शरीयत की तरफ रहनुमाई करता है। हमारे शेख जब बात करते हैं रसूलुल्लाह की इत्तबा का दर्स देते हैं, इसी तरह जितने शयूख पूरी दुनिया में हक पे हैं वो शरीयत का दर्स देते हैं। आप पीर तो वो है जो शरीयत का दर्स देता है,
اور آپ فرماتے ہیں پیر پکڑنے کا مقصد یہ ہے تاکہ شریعت کے عمل کرنے میں انسان کی وہ رہنمائی کرے اور انسان کو آسانی ہو۔ آپ فرماتے ہیں نہ کہ یہ کہ پیر صاحب کہیں تمہیں نمازیں پڑھی پڑھائی مل جائے گی، اور مرید کہیں بس ہم نے پیر پکڑ لیا، اب پیر ہمیں بخشوا لے گا، اب ہماری کھلی چھٹی، ہم حلال کھائیں یا حرام کھائیں، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، اب ہم جو دل آئے کرتے رہے، اب پیر ہمیں بخشوا لے گا۔ شیخ مجدد کہتے ہیں یہ کوئی پیر آپ کے آگے کم بیان کرے گا لیکن میں کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، شیخ مجدد فرماتے ہیں، جو مشائخ ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں، میں بات کر رہا ہوں جو غلط رستے کا پیر ہے، اصل جو پیر ہے، اصل جو مشائخ ہیں انہی کے ہاتھ چوم چوم کے ہم نے یہ عقیدے سیکھے ہیں، جو اصل مشائخ ہیں۔ حضرت شیخ مجدد فرماتے ہیں اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں شریعت پہ عمل نہیں کروں گا مجھے پیر بخشوا لے گا، تو آپ فرماتے ہیں یہ ایک نکمی آرزو ہے۔ پیر تب ہی سفارش کرے گا جب مرید شریعت پہ قائم ہوگا۔ آخری حدیث بیان کر کے بات ختم۔ لیکن آپ فرماتے ہیں شفاعت اولیاء برحق ہے اور بخاری سے ثابت ہے، لیکن جس طرح ثابت ہے وہ بھی یہ ہے کہ مرید شریعت پہ عمل کی کوشش تو کرے، اگر کوشش کرنے کے بعد کوئی کمی رہ گئی تو پیر بخشوائے گا، پیر شفاعت کرے گا، اور یہ شفاعت بخاری میں موجود ہے۔ آخری حدیث جس میں بات مکمل ہے، جس میں بات میں نے ختم کر دینی، 1-2 منٹ رہ گئے، بات ختم کرنی ہے میں نے۔ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ بخاری میں حدیث ہے نا کہ اللہ والا جنت میں جا رہا ہوگا، دیکھے گا کچھ لوگ جہنم میں جل رہے ہیں، اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ وہ میرے ساتھ نماز پڑھتا تھا تو جہنم میں جل رہا ہے، یعنی میرا مرید تھا، سمجھ آئی؟ یا اللہ وہ میرے ساتھ وابستہ تھا، میری مجلس میں اللہ کا ذکر کرتا تھا، یا اللہ وہ میری مجلس میں تیرا ذکر کرتا تھا، یا اللہ وہ میرے ساتھ روزے رکھتا تھا، ایسا نکتہ دوں گا کہ تمہارا دل ہل کے رہ جائے کہ میرے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا، میرے ساتھ روزے رکھتا تھا، میرے ساتھ ذکر کرتا تھا پر جہنم میں ہے۔ اللہ فرمائے گا اچھا یہ بخاری میں موجود ہے، جاؤ جہنم کے کنارے پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ، جو جو تمہارے ساتھ میرا ذکر کرتا تھا اس کو نکال لو، جو جو تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا اس کو نکال لو، جو جو تمہارے ساتھ روزے رکھتا تھا اس کو نکال لو۔ وہ شیخ کامل جہنم کے کنارے پہ جائے گا، اپنے لوگوں کو مریدوں کو پہچانے گا، جس جس کو دیکھتا جائے گا جہنم سے نکالتا جائے گا۔ یہ بخاری میں ہے۔ اب یہاں میں ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں جس پہ بات ختم۔ شہباز ظہیر صاحب ذرا ریوائنڈ کیجئے تھوڑی سی، وہ ولی کیا کہے گا کہ وہ نماز پڑھتا تھا میرے ساتھ جو جہنم میں ہے، پتا چلا نماز پڑھتا تھا لیکن جہنم میں ہے، میرے ساتھ نماز پڑھتا تھا جو جہنم میں ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرو، پتا چلا جو جہنم میں ہے حدیث بتا رہی ہے وہ نماز پڑھتا تھا، میرے ساتھ ذکر کرتا تھا جو جہنم میں ہے، پتا چلتا جو جہنم میں ہے وہ ذکر کرتا تھا۔ اگر خالی نمازوں میں بخشش ہونی تھی تو جہنم میں گیا کیوں؟ اللہ کیا فرمائے گا؟ تیرے ساتھ نماز پڑھتا تھا، جا نکال لے۔ اب میں پوچھتا ہوں جہنم سے نکلنے کا باعث صرف نماز بنی یا ولی کامل کی صحبت بنی؟ اگر ولی یہ کہتا نا کہ میرے ساتھ رہتا تھا، میری خانقاہ میں رہتا تھا لیکن نماز نہیں پڑھتا تھا، تو پھر بخشش نہیں ہوگی۔ پتا چلا بخشش نماز میں ہی ہونی ہے، لیکن صرف نماز میں نہیں ہوئی بخشش، ساتھ ولی کامل کا ہاتھ ضروری ہے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھتا تھا اور وہ بھی تیرے ساتھ، چا نکال لے، ذکر کرتا تھا وہ بھی تیرے ساتھ، چا نکال لے۔ پتا چلا یہاں اگر جہنم سے نکلنے کا باعث والا تو اللہ والے کی صحبت ولی، بلا مبالغہ نماز کا درجہ ولی کی صحبت سے بہت اوپر ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہے جو نماز ولی کے ساتھ پڑھی جائے وہ غیر کے خیال سے پاک ہوا کرتی ہے۔ دونوں عالم کی حقیقت ایک پیمانے میں ہے، اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے۔
ناظرین اکرام مجھے اجازت دیجیے اگلے ہفتے اسی چینل پر اسی وقت اسی پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور سلسلہ نقشبند کے فضائل اور بالخصوص اس کی تعلیمات کے موضوع کو لے کے میں آگے چڑھوں گا. میں نے جو تمہید بنائی تھی اسی پہ میری گفتگو ختم ہو گئی. اصل عنوان تو میں نے ابھی شروع کرنا تھا. میں انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو یہیں سے لے کے چلوں گا. اللہ کریم آپ کو اور مجھے ہم سب کو حضور علیہ السلام کا سیدنا صدیق اکبر کا مشایخ نقشبند کا فیضان عطا فرمائے اور سیدہ کائنات سلام علیہا کے خوان کرم میں سے ٹکڑے عطا فرمائے. اللہم صل وسلم اللہم بارک جناب قبلہ صاحب جناب قبلہ صاحب وصحبک وعلمک وعملک. میں قاری صاحب سے عرض کروں گا کہ ایک ذکر کا ماحول ہے, ایک ہر کوئی تصوف کا رنگ ہے اس وقت اس محفل, تو سورہ رحمان کی چند آیات تلاوت فرماتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين
فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ہمارے شیخ مکمل کے دو اشعار نعت شریف کے آپ کا ذوق ہونا چاہیے. یہ نقشبندی بڑے ذوق والے ہوتے ہیں، ان میں خاص جذبہ ہوتا ہے اللہ رسول کے ذکر کا. ہاں جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، صوبان صاحب کو لے آئیے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بنی جس کے وسیلے سے بلی ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بنی جس کے وسیلے سے بلی ہے. وہ ہاشمی
عرش میں معراج ہوا ہے، جو صاحب عرش میں معراج ہوا ہے، اقصا میں امامت جس نبیوں کی ملی 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 ہے، ہاتھ اٹھاتے امامت جس نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی، ایک بار سب نے کہنا ہے، محمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، 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 وہی ختم رسول ہے۔ فخر کرنے والا ہے، سینہ چوڑا کرنے والا ہے، شہباز صاحب یہ سر اٹھا کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہنے والا ہے کہ وہ جس بے نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ جس بے نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ جس بے نظر سارے زمانے کی لگی ہے، صاحب اللہ نے جیسے حضور کے قدمین میں ہمیں جمع کیا، اللہ قیامت کے دل بھی جمع کرے انشاءاللہ۔ ہم حضور علیہ السلام کے غلام جو ہے نا، قیامت کے دن ہر امت کو جا کے پکڑ پکڑ کے کہیں گے احمد ہے، دیکھو دیکھو وہ احمد ہے، وہ جو مقام محمود پہ ہے وہ احمد ہے، وہ جو شفاعت کا تاج سجائے ہے وہ احمد ہے، وہ احمد ہے، بس وہ احمد ہے، بس وہ احمد ہے، وہی احمد ہے، محمد ہے، وہی خلیل رسول ہے، محمد ہے، محمد ہے، وہی خاتم رسول ہے، محمد ہے، محمد ہے، وہی خاتم رسول ہے، خاتم رسول ہے، محمد ہے، بس وہ احمد ہے، وہی احمد ہے، محمد ہے، وہی خاتم رسول ہے، خاتم رسول ہے، خاتم رسول ہے، خاتم رسول ہے، وہی خاتم رسول ہے، خاتم رسول ہے، کون ہے
مظلوم یہ کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ پھر جس کے وسیلے ملی اسے عزت و عظمت کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ پھر جس کے وسیلے ملی اسے عزت و عظمت والشمس مزمل ياسين کیا کیا نئے القاب سے اللہ نے بلایا الشمس مزمل ياسين یہ ذکر ہے میرے مصطفیٰ کا والشمس مزمل ياسين کیا کیا نئے القاب سے اللہ نے بلایا جس کے وسیلے سے ملی ہے میرا نبی ہے میرا نبی ہے ہمارے شیخ فرما رہے ہیں ذکر کی طرف جاتے ہوئے جو ہمارے مشائخ نقشبند کا ذکر ہے جو طریقہ ہے سبحان اللہ